ایران نے نتنز میں اپنی جوہری تنصیبات پر امریکہ اور اسرائیلی حملے کے جواب میں اسرائیلی ایٹمی مرکز دیمونا پر ایک بار پھر حملہ کر دیا۔ دیمونا میں اسرائیل کی ایٹمی تنصیبات موجود ہیں۔ ایرانی میزائل براہ راست 3 منزلہ عمارت سے ٹکرایا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق 51 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ جنوبی اسرائیل کے شہر رات پر بھی ایرانی میزائل حملہ۔ اسرائیلی میڈیا نے کم از کم 64 اسرائیلیوں کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی۔ 6 زخمیوں کی حالت نازک۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کی ایران سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ عراقی سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بغداد ایئرپورٹ کے قریب امریکی سفارتی مرکز پر بھی ایرانی حملہ ہوا۔ 2 ڈرون سے امریکی سفارتی مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ اس سے پہلے متحدہ عرب امارات میں المنہاد اڈے اور کویت میں علی السالم ہوائی اڈے پر بھی حملے ہوئے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ان اڈوں سے ایران پر حملے کیے گئے تھے۔ اس سے پہلے امریکہ اور اسرائیل نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کیا۔ ایران کی شدید مذمت، حملے کو NPT معاہدے کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی کو بھی حملے سے آگاہ کر دیا۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے مطابق جوہری تنصیب کے مقام پر تابکاری کی سطح پر اضافے کی اطلاع نہیں ہے۔ واقعے کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ایران جوہری تنصیبات پر حملے کی روس کی شدید مذمت، حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ گزشتہ سال جون میں امریکہ نے ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر حملہ کیا تھا۔ نتنز، فردو اور اصفہان میں واقع جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ سعودی عرب نے 2 ایرانی فوجی اتاشیوں اور ان کے عملے کو سعودی عرب چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ ناپسندیدہ شخصیات قرار دے کر 24 گھنٹے کے اندر ملک چھوڑنے کا حکم۔ سعودی حکومت نے کہا کہ ایران نے سعودی عرب خلیج تعاون کونسل اور عرب اور اسلامی ملکوں کو بار بار ہدف بنایا۔ سعودی خود مختاری، سویلین انفراسٹرکچر، معاشی مفادات اور سفارتی تنصیبات کو نشانہ بنایا اور اچھی ہمسائیگی کے اصولوں کی نفی کی۔ جارحیت جاری رہنے کے ہمارے تعلقات پر سنگین اثرات ہوں گے۔ 2 فوجی اتاشیوں سمیت سعودی عرب میں ایرانی سفارت خانے کے 5 ارکان کو ملک چھوڑنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے ایران کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کر دیا۔ پوتن کا کہنا ہے کہ روس ایران کے ساتھ ہے۔ ایرانی رہنماؤں کو نوروز کی مبارکباد دیتے ہوئے پوتن نے کہا کہ ماسکو تہران کا وفادار دوست اور قابل اعتماد ساتھی ہے۔ ایران نے اپنے سمندر سے دور بحیرہ ہند میں امریکہ اور برطانیہ کے مشترکہ فوجی اڈے ڈیگو گارشیا پر بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق ڈیگو گارشیا فوجی اڈے پر میزائل حملہ ثابت کرتا ہے کہ ایرانی میزائلوں کی رینج دشمن کی سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ اس سے پہلے امریکی اخبار نے بھی ڈیگو گارشیا فوجی اڈے پر ایرانی بیلسٹک میزائل حملے کی اطلاع دی تھی۔ امریکی اخبار کے مطابق ایرانی میزائل ڈیگو گارشیا فوجی اڈے کو نشانہ بنانے میں ناکام رہے۔ برطانیہ کی ڈیگو گارشیا پر حملوں کی مذمت۔ برطانوی وزارت دفاع نے کہا کہ ایران کا حملہ آبنائے ہرمز کو یرغمال بنانا برطانوی مفادات اور اتحادیوں کے لیے ایک خطرہ ہے۔ جنگ بندی نہ کرنے کے بیان کے فوراً بعد صدر ٹرمپ کا ایک اور متضاد بیان میں کہا کہ مشرق وسطیٰ میں فوجی کارروائیوں کو ختم کرنے پر غور کر رہے ہیں، جنگ کے اہداف حاصل کرنے کے قریب ہیں۔ جو ممالک آبنائے ہرمز استعمال کرتے ہیں اس کی حفاظت انہیں خود کرنی ہوگی۔ ان ممالک کی آبنائے ہرمز میں مدد کریں گے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ اور برطانیہ نے امریکہ کو ایران پر حملوں کے لیے اپنے اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ کے مطابق برطانوی مفادات کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق آبنائے ہرمز میں کشیدگی سے عالمی تیل ترسیل کو خطرہ لاحق ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ برطانوی وزیر اعظم اپنے عوام کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ ایران کا حملوں کے دوران آبنائے ہرمز پر بات چیت سے انکار، کہا امریکہ اور اسرائیلی حملوں کے درمیان ہرمز کھولنے کی بات نہیں ہو سکتی۔ دنیا کو ایرانی طاقت کے ساتھ توانائی تنصیبات غیر محفوظ ہونے کا اندازہ ہو چکا ہے۔
ایران کے مختلف شہروں میں جنگ کے دوران نماز عید کے اجتماعات، ہزاروں افراد کی شرکت۔ نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع مشہد میں امام رضا کے روضے پر ہوا۔ تہران میں نماز عید کے بعد علی نائنی اور دیگر شہداء کی نماز جنازہ بھی ادا کی گئی۔ قم اور دیگر شہروں میں بھی عید کی نماز مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ ادا کی گئی۔ امریکہ نے عارضی طور پر ایرانی تیل کی فروخت کی اجازت دے دی۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق نئے لائسنس کے تحت جہازوں پر لوڈ تیل کی فروخت کی اجازت ہوگی۔ نیا لائسنس 19 اپریل تک فعال رہے گا۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکی فیصلہ خام تیل قیمت میں کمی کے نفسیاتی حربے کے سوا کچھ نہیں۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نے کہا کہ فیصلے کا ایران کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اطلاق صرف اس تیل پر ہوگا جو ایران سے نکل چکا ہے اور تیل بردار جہازوں یا گوداموں میں موجود ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے مصری صدر عبد الفتاح السیسی کی ملاقات۔ سعودی میڈیا کے مطابق ملاقات میں مشرق وسطیٰ اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خطے کی صورتحال میں بہتری کے لیے کوششوں میں ہم آہنگی پر گفتگو کی گئی۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد کا امارات میں رہنے والے تمام افراد کو خصوصی SMS عید کی مبارکباد۔ کہا، عرب امارات ایک خاندان کی طرح متحد ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر کی عرب امارات اور عوام کی سلامتی اور سکون کے لیے دعا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا عید الفطر کے موقع پر اسلامی ممالک اور ہمسایوں کے نام پیغام۔ کہا، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمارا آپ لوگوں سے کسی قسم کا کوئی تنازع نہیں ہے۔ ہمارے درمیان اختلافات سے صرف صہیونی ریاست ہی فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ہم عید الفطر کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں طاقت اور اتحاد عطا فرمائے تاکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ وزیراعظم شہباز شریف اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے درمیان رابطہ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بلاول بھٹو زرداری کو عید کی مبارکباد دی۔ بلاول بھٹو زرداری نے وزیراعظم شہباز شریف کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کے گورنر پنجاب، گورنر سندھ، گورنر خیبر پختونخوا، گورنر بلوچستان سے بھی رابطے عید کی مبارکباد دی۔ وزیراعظم نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے بھی رابطہ کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، مولانا فضل الرحمان، خالد مقبول صدیقی، ایمل ولی خان، خالد مقصی، علیم خان، چودھری صالح حسین اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سے بھی گفتگو کی۔ سیاسی قائدین اور رہنماؤں کو عید کی مبارکباد دی، نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ بانی پی ٹی آئی کی عید کے دن بیٹوں قاسم اور سلیمان سے بات کرا دی گئی۔ جیل ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے بیٹوں سے 25 سے 30 منٹ گفتگو کی۔ بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں نے صحت کے بارے میں دریافت کیا۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ نے صدر مملکت کو سندھ کی مجموعی صورتحال پر بریفنگ دی۔ صدر آصف زرداری نے ہدایت کی کہ عوامی بھلائی کے منصوبوں کو بروقت مکمل کیا جائے۔